چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں یا پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے تربیت اولاد پہ گفتگو کی تھی، یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ تمام حضرات سے عرض کیا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہے، یہ چینل خاص کر ان بچوں کے لیے ہے جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں دینی مدارس بھی نہیں ہے، اور ان تک دینی حوالے سے کچھ باتیں پہنچ جائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور اگر آپ حضرات کو یہ باتیں اچھی لگتی ہوں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ جو بھی ہمارے پروگرام نشر ہوں گے اس کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اور آپ وہ چیزیں بچوں تک پہنچاتے رہیں۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ تو ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیسک چیزوں کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اصول دین، خدا ہے تو عقلاً کیسے تسلیم کیا جائے کہ خدا ہے، اور اگر خدا ہے تو کتنے ہیں، یہ بات بھی ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ اس پہ بحث کی تھی۔ پھر یہ بھی ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی اپنے بچوں کو کہ خدا میں وہ کون سی صفتیں ہیں جو پائی جاتی ہیں اور وہ کون سی صفتیں ہیں جو نہیں پائی جاتی ہیں، جس کو صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی مختصر سی باتیں لے کے ہم پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس۔ یہ آج تربیت اولاد کا دوسرا لیسن ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے خدا کی ایک عظیم صفت، عدل۔ عدل جو ہے اصول دین کا دوسرا رکن کا نام ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ عادل وہ ہوتا ہے جو ظلم نہیں کرتا، اور ظلم ایک عیب ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ کبھی بھی ظالم کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا، اور خدا کو محشر میں انصاف کرنا ہے، قیامت کے دن انصاف کرنا ہے، تو خدا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ لہذا عقلاً ماننا پڑے گا کہ خدا عادل ہے، وہ اپنی عدالت سے انصاف کرے گا، اور ان بندوں کو جو نیکی کرتے ہیں ان کو اس کا صلہ دے گا، اور وہ بندے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب تیسرا رکن اصول دین کا، وہ تیسرا رکن ہے نبوت۔ خدا اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن خاص مخلص اور نیک بندوں کو انتخاب کیا، چنا، سلیکٹ کیا، انہیں نبی کہتے ہیں۔ نبوت خدا کے یہاں کا ایک عہدہ ہے، امامت بھی خدا کے یہاں کا عہدہ ہے۔ نبوت اور امامت میں ہمارے عقیدے کے حساب سے سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا، اللہ انہیں چنتا ہے۔ اب عقلاً ہمیں کیسے تسلیم کرنا چاہیے کہ نبی ہیں؟ تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سوالات۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ایک دن ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ایک دن ہمیں اللہ کی طرف واپس بھی جانا ہے۔ تو ہماری زندگی جو شروع ہوئی ہے خدا کی طرف سے شروع ہوئی ہے، اور ختم ہوتی ہے تو خدا کی طرف ختم ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آنا بھی خدا کی طرف سے ہے، جانا بھی خدا کی طرف ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کو کیسے رکھنا چاہیے، ہمیں کیسے جینا چاہیے؟ تو عقل کہتی ہے نا، ایسے جینا چاہیے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے خدا چاہتا ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا کیا چاہتا ہے،
خدا کے احکام کیا ہے، خدا کا وہ راستہ کون سا ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے، تو عزیزان محترم وہ کون بتائے گا ہمیں؟ وہی بتائے گا نا جسے اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا، اسی کو نبی کہتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے نبی ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ویسے تو نبی 1,24,000 ہے نا، تو اب سوال یہ کہ کیا سارے نبی ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان میں بھی چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، سمجھے نا۔ نبی وہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈیفینیشن یاد رکھیے، نبی وہ ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ کی طرف جانے کا صحیح راستہ بتاتا ہے۔ ان میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ تو عام نبیوں سے ہٹ کے جنہیں اللہ نے ذرا بڑا بنایا اسے رسول کہتے ہیں۔ بہت آسان ڈیفینیشن سے، رسول کتنے اللہ نے بھیجے؟ 313۔ رسول کون ہے اور نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جو راستہ بتائے اللہ کا، رسول وہ ہوتا ہے جو راستہ بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ صحیفے نازل ہوئے ہوں، اللہ کی طرف سے کچھ چھوٹے موٹے بکلیٹس نازل ہوئے ہوں، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ ان رسول میں بھی بڑے رسول اولو العزم رسول ہیں، جو شریعت کو لے کے آئے، احکام پر کیسے چلنا چاہیے وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، انہیں کہتے ہیں بڑے رسول، انہیں کہتے ہیں اولو العزم رسول۔ وہ ہیں 5، کتنے؟ 5۔ تو عزیزان محترم ان 5 کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو اولو العزم نبی آئے وہ جناب آدم، پھر جناب نوح، پھر جناب موسیٰ، پھر جناب عیسیٰ، اور سب سے بڑے رسول وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی ہے، جو نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی ہم جیسے؟ نہیں، نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے، ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، ہر عیب سے دور ہوتا ہے۔ عیب کا تصور نبی میں کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبوت ہو چاہے وہ امامت ہو، اس میں عیب نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ یہ اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو لا عیب ہے۔ تو بات کلیئر ہو گئی نا؟ تو عزیزان محترم سب سے پہلے اصول دین میں کیا ہے؟ خدا، عقلاً خدا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو کتنے ہیں؟ پھر خدا کے صفات وہ کون سے ہیں جو پائے جاتے ہیں خدا کے اندر، اور کون سے صفات اللہ کے اندر نہیں پائے جاتے؟ یہ پچھلی مرتبہ ہم گفتگو کیے تھے۔ آج کا یہ لیسن، مختصر سا لیسن ہمارے پیارے پیارے بچوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو رکن ہے وہ عدل ہے۔ اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ظلم بذات خود ایک عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ عیب دار انصاف نہیں دے سکتا اور اللہ کو انصاف کرنا ہے، لہٰذا اللہ عادل ہے۔ اس کے بعد کا رکن ہے نبوت۔ نبوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ریپرزنٹیٹیوز جو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ ان میں بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہیں انہیں رسول کہا جاتا ہے، جن پہ صحیفے آئے ہیں، جن پہ کچھ ٹیسٹیمنٹس آئے ہیں، جن پہ کچھ چھوٹی چھوٹی بکلیٹس کی طرح آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں بھی بڑے جو سب سے بڑے ہیں وہ اولو العزم ہیں، وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑے پورے انبیاء میں سب سے بڑا درجہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا یہ لیسن آپ کے لیے ہے۔ دعاؤں میں عباس علی خوئی کو یاد رکھیے گا، اور مولا آپ تمامی حضرات کو عمر دراز عطا فرمائے، عقائد مضبوط کرے، اور سب کو جو ہے نا توفیق دے ہدایت پانے کی، ہدایت کرنے کی۔ بس اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی جو لیسنز آیا کریں گے تو اس کی اطلاع آپ کو ملا کرے گی۔ اور یہ چینل ایک طرفہ نہیں ہے، اگر آپ حضرات کو کچھ سوال بھی کرنے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ اور مولا آپ تمام کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔